بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شب و روز عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری کے پاس ایک گدھا جو کہ بہت کمزور تھا۔ جب آپ کو حج کرنے کا شوق ہوا تو گدھے پر سامان لاد کر چل پڑی۔ اتفاق سے گدھا راستے میں ہی مر گیا۔ حضرت رابعہ بصری کے ساتھ قافلے میں جو لوگ موجود تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا سامان لے جاتے ہیں، جس پر رابعہ بصری نے فرمایا نہیں، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے نہیں آئی ہوں۔ یہ سن کر باقی قافلے والے جانے لگے۔ جب سب چلے گئے تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، اے اللہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ پہلے مجھے اپنے گھر بلایا اور اب راستے میں تنہا چھوڑ دیا۔ رابعہ بصری ابھی دعائیں کر رہی تھی کہ گدھا دوبارہ زندہ ہو گیا۔ آپ نے اس پر سامان لاد کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ مکہ پہنچ کر آپ نے چند دن اکیلے ویرانے میں گزارے اور اللہ سے دعائیں کی کہ اے اللہ، بس مجھے تو مل جائے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے رابعہ، کیا تو چاہتی ہے کہ سب کچھ تباہ ہو جائے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دیدار کی خواہش کی تھی اور ایک تجلی سے ہی پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری پہاڑ پر گئیں تو سب شکاری جانور آپ کے پاس جمع ہونے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی آ گئے۔ حسن بصری کو دیکھ کر سب جانور بھاگ گئے تو پوچھا کہ میرے آنے سے یہ جانور کیوں بھاگ گئے ہیں؟ حضرت رابعہ بصری نے پوچھا، تم نے آج کیا کھایا ہے؟ فرمایا گوشت روٹی۔ فرمایا اسی وجہ سے وہ تم سے ڈر کر بھاگ گئے ہیں۔ لوگوں نے حضرت رابعہ بصری سے پوچھا کہ آپ جس اللہ کی عبادت کرتی ہیں اس کو دیکھا بھی ہے یا نہیں؟ رابعہ بصری نے فرمایا، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا تو میں اس کی عبادت کیوں کرتی؟ حضرت رابعہ بصری ہر وقت رویا کرتی تھی۔ لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا میں اللہ کی جدائی سے ڈرتی ہوں، ایسا نہ ہو موت کے وقت آواز آئے تو ہمارے دربار کے لائق نہیں۔ لوگوں نے پوچھا گناہ گاروں کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ فرمایا جب تک اللہ توبہ کی توفیق نہ دے کوئی توبہ نہیں کر سکتا، لہٰذا ہر وقت اللہ کو یاد کرو، اسی سے مدد طلب کرو، بے شک وہی سب کا مددگار ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق بنا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔